السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسعد اللہ ایامنا و ایامکم بذکر ولادت المیمونہ سیدۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میں فرداً ہر فرد کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ غریب کی نئی سی آواز پر آپ لوگ تشریف لائے۔ بہرحال جو شعراء یہاں تشریف فرما ہے، میرے الفاظ کی قیمت اور قد اتنا نہیں ہے کہ ان کے برابر ہو سکوں، بس چونکہ مصرع تھا اور جشن تھا تو دل ہوا کچھ اشعار میں نے کیا کہہ لیے، انہوں نے کہلوا لیے، البتہ سخت ہوتا ہے وقفے کے بعد۔ میں چند اشعار صرف اس لیے کہ ثواب میں شریک ہو سکوں اور سارے محترم اور تمام اہل نظر سے اصلاح کا طالب ہوں، اور دیکھیے گا شاید کسی لائق اشعار ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال عرفان بھائی بے پناہ شاعری کر کے گئے ہیں، اس کے بعد تو بہرحال الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کچھ قوافی جو چھوٹ گئے ہیں وہ پیش کروں۔ ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیے۔ زہرا سے مدینہ رشک کوہ طور، یہ مصرع ترا ہے، اس پر مولانا فرمائے مطلب کہ فاطمہ راضی ہو جس پر رب کو وہ منظور ہے، فاطمہ راضی ہو جس پر رب کو وہ منظور ہے، یہ عبارت وہ ہے جو خود لوح پر مستور ہے۔ فاطمہ راضی ہو جس پر رب کو وہ منظور ہے، یہ عبارت وہ ہے جو خود لوح پر مستور ہے۔ سب کی طرف سے کہ آمد زہرا زمیں پر ہے مرادیں مانگ لو، آمد زہرا زمیں پر ہے مرادیں مانگ لو، جھولیاں بھر جائیں گی وحدانیت مسرور ہے۔ آمد زہرا زمیں پر ہے مرادیں مانگ لو، آمد زہرا زمیں پر ہے مرادیں مانگ لو، جھولیاں بھر جائیں گی وحدانیت مسرور۔ شاید دیکھیے یہ صرف خواصی میں پڑھا جا سکتا ہے، عوام میں تو یہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ شعر سنیے کہ قدر کا ادراک ہے نوع بشر پر مستحیل۔ اساتذہ ہے اس لیے اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ قدر کا ادراک ہے نوع بشر پر مستحیل، یہ حقیقت فاطمہ کی ذات میں مقدور ہے۔ قدر کا ادراک ہے نوع بشر پر مستحیل، یہ حقیقت فاطمہ کی ذات میں مقدور ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ یہ شعر ایسا ہو گیا کہ پہلے مصرے پر رک جائیں تو کافی ہو جائے گا۔ روز اول سے قیامت تک شریعت کچھ نہیں، روز اول سے قیامت تک شریعت کچھ نہیں، فاطمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا دستور ہے، فاطمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا دستور ہے۔ روز اول سے قیامت تک شریعت فاطمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا دستور ہے۔ اور صنف نسواں کو جہاں میں آپ نے بخشا شرف، صنف نسواں کو جہاں میں آپ نے بخشا شرف، ہر صدی بنت پیمبر آپ کی مشکور ہے، ہر صدی بنت پیمبر آپ کی مشکور ہے۔ اور یہ ایک عربی کی اضافت ہے، بہرحال استاد سے اور تمام اہل نظر سے میں اصلاح چاہوں گا، استاد آپ کی دعائیں چاہوں گا۔ اس قافیہ دیکھے گا تو خاص اور اضافت پر داد چاہوں گا کہ قاتلہ نے فاطمہ زہرا پہ لعنت کیجئے، قاتلہ نے فاطمہ زہرا پہ لعنت کیجئے، منتصل اس امر کا عند النبی معجور ہے۔ فاطمہ زہرا، قاتلہ نے فاطمہ زہرا پہ لعنت کیجئے، منتصل اس امر کا عند النبی معجور ہے۔ اور مشکلیں گر گھیر لیں تو کہیے یا زہرا مدد،
مشکلیں گر گھیر لے تو کہیے یا زہرا مدد، مشکلیں گر گھیر لے تو کہیے یا زہرا مدد، ہر مصیبت اس صدا کے سامنے کافور ہے۔ شعرا سے اچھا ہوگا، ہر مصیبت اس صدا کے سامنے کافور ہے۔ اور موجب، یہ دو لفظوں سے شعر بنا تھا، موجب تطہیر دنیا میں ہے قرب اہل بیت، موجب تطہیر دنیا میں ہے قرب اہل بیت، واجب رجس و نجاست ہے جو ان سے دور ہے، واجب رجس و نجاست ہے جو ان سے دور ہے۔ اور یہ مد حاضر میں تھے، بہرحال یہ قافیہ حاضر کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا اردو زبان میں کہاں تک استعمال ہوتا ہے، البتہ جوش کے یہاں میں نے پڑھا تو استعمال کر لیا، اور قافیہ بھی عجیب ہے، ہو گیا ہو اگر میں نے اس کو استعمال کر دیا تو میرے والدین کے حق میں دعا کریے گا۔ قافیہ سنیے، میں تمام شعراء سے بالخصوص عطا سے چاہوں گا اس قافیے پر کہ واجب رجس و نجاست ہے جو ان سے دور ہے، حیف ہے وہ بھی طلب کرتا ہے زہرا سے دلیل، کیا دیکھیں، حیف ہے وہ بھی طلب کرتا ہے زہرا سے دلیل، ارے روز و شب جس کی غذا میں دختر انگور ہے، حیف ہے وہ بھی طلب کرتا ہے زہرا سے دلیل، روز و شب جس کی غذا میں دختر انگور ہے۔ اور یہ کچھ آزاد دو چار شعر ہے، اس کے بعد شاعر صاحب اور فیروز صاحب ہوں گے۔ مولانا فرمائیں کہ روز و شب جس کی غذا میں دختر انگور ہے، عشق حیدر میں، یہ روانی دیکھیں، عشق حیدر میں زباں دے کر یہ میسم نے کہا، عشق حیدر میں زباں دے کر یہ میسم نے کہا، ارے ہم علی والے ہیں ہم کو یہ سزا منظور ہے، عشق حیدر میں زباں دے کر یہ میسم نے کہا، ہم علی والے ہیں ہم کو یہ سزا منظور ہے۔ اور قافیہ دیکھیں کہ بغض حیدر میں بنایا ہے جو شیشے کا محل، بغض حیدر میں بنایا ہے جو شیشے کا محل، ایک ضرب نعرہ حیدر سے چکنا چور ہے، بغض حیدر میں بنایا ہے جو شیشے کا محل، ایک ضرب نعرہ حیدر سے چکنا چور ہے، ایک ضرب نعرہ حیدر سے چکنا چور ہے۔ اور یہ برحال خواص کا مجمع اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ جب حقیقت ایک نجس قطرہ ہے اس انسان کی پھر، جب حقیقت ایک نجس قطرہ ہے اس انسان کی پھر، کیوں نہ بڑھ کر چل رہا ہے کس لیے مغرور ہے، جب حقیقت ایک نجس قطرہ ہے اس انسان کی پھر، کیوں نہ بڑھ کر چل رہا ہے کس لیے مجبور ہے۔ اور یہ دو شعر یہ سن لیجئے کہ قافیہ ہے، مجھے پتہ نہیں اردو میں استعمال ہوتا نہیں، میں نے بہرحال اٹھایا، چونکہ اساتذہ ہے مجھے بھی اصلاح کر دیں گے اس میں۔ مولانا فرمائیں گے کیا مٹائے گی بھلا طاغوتیت ایران کو، کیا مٹائے گی بھلا طاغوتیت ایران کو، کیا مٹائے گی بھلا طاغوتیت ایران کو، چار سو اس میں فقاہت صورت ناتور ہے، کیا مٹائے گی بھلا طاغوتیت ایران کو، چار سو اس میں فقاہت صورت ناتور ہے۔ اور یہ حالت حاضرہ کوئی کسی طرح کی وضاحت اور تمہید کی ضرورت نہیں ہے، پورا تبادر پہلے مصرے سے ہو جانا چاہیے کہ جس کو کہتا تھا جہاں کافر وہی جاگا ہے بس، قافیہ دیکھیے گا شہریار بھائی، جس کو کہتا تھا جہاں کافر وہی جاگا ہے بس، ورنہ سارا عالم اسلام تو مخمور ہے، جس کو کہتا ہے جہاں کافر وہی جاگا ہے بس، جس کو کہتا ہے جہاں کافر وہی جاگا ہے بس، ورنہ سارا عالم اسلام تو مخمور ہے۔ میں نے نثر میں کہا، اب ایک مرتبہ نظم میں بھی کہہ کر آپ سے اجازت لیتا ہوں، آپ سب تشریف لائے
آپ کا سب شکریہ. آپ سب تشریف ایک باواز بلند سلام. جس کو کہتا ہے جہاں کافر وہیں جاگا ہے بس، ورنہ سارا عالم اسلام تو مخمور ہے. اور آپ سب تشریف لائے، آپ کا سب شکریہ. آپ سب تشریف لائے، آپ کا سب شکریہ. آپ کی برکت سے میرا گھر ہوا پر نور ہے.